الحمد للہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى سبحان اللہ خصوصا على سید الرسل وخاتم الانبیاء ارسله الله تعالى الى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أعوذ بالله صدق الله مولانا العلي وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستوں، سیرت کمیٹی چوک سرور شہید کے زیر اہتمام تقریباً 1.5 مہینے سے یہ پروگرام مسلسل جاری ہیں اور ہر رات ہر دن کہیں نہ کہیں یہ باغ و بہاروں کا میلہ جس کے اندر نماز روزے کی تلقین اور انسانیت کی ہدایت کے فیصلے، بندے جو اللہ سے دور ہیں انہیں قریب کرنے کے محنت، یہ اس سیرت کمیٹی کے اہتمام یہ پروگرام ہو رہے ہیں اور الحمدللہ تمام حضرات کو ان پروگراموں میں فائدہ ہی ہو رہا ہوگا. دیکھو بارش تو پڑتی ہے، سخت زمین پہ بھی پڑتی ہے، نرم بھی پڑتی ہے، لیکن جہاں پڑتی ہے بے شک زمین سخت تو اپنا اثر ضرور چھوڑ کے جاتی ہے. گیلی زمین تو نظر آتی ہے کہ یہاں بارش ہے، سخت زمین پر نشان ضرور ہوتے ہیں. ہفتہ دو ہفتہ بعد بھی گزرنے والا کہتا ہے یہاں بارش ہوئی. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، سن دل ہو پتھر دل ہو، فرما بردار ہو نا فرمان ہو، بات کا اثر تو ہوتا ہے. آج کل میڈیا کا دور ہے اور ہر آدمی مسجدوں اور مدرسوں اور جلسوں کے مزے گھر بیٹھا لے رہا ہے. اس پروگرام کے اندر جو ہو رہا ہے اس کا آپ کو مجھے نہیں پتہ لگتا، گھر کے اندر بیٹھنے والا ہمارے سے زیادہ جانتا ہے. یعنی اتنی ترقی ہونے کے باوجود چاہیے تو یہ تھا کہ ہم سے اللہ بھی راضی ہوتے، اللہ کے حبیب بھی راضی ہوتے، لیکن اتنی ترقی ہونے کے بعد ہم سے لگ رہا ہے اللہ بھی ناراض ہے، اللہ کے حبیب بھی ناراض. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ دلوں میں اترنا تھا، محمد رسول اللہ جسم و جانوں میں اترنا تھا. لا الہ الا اللہ دل میں نہیں اترا، محمد رسول اللہ ہمارے کردار لباس میں نہیں اترا. غلام یہ رسول میں موت بھی قبول. ہم سارے کے سارے مسلمان ہیں، لیکن مسلمان ہیں، اہل ایمان نہیں ہیں. مسلمان کی پہچان ہم نے کلمہ پڑھا، مسلمان کی پہچان مولوی صاحب نے کان میں آ کے اذان دی، مسلمان کی پہچان یہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، مسلمان کی پہچان رمضان میں روزے رکھتے ہیں، مسلمان کی پہچان گناہ کرتے ڈرتے ہیں،
नेकी करने में शौक पैदा, अल्लाह की मोहब्बत में करते ये पहचान। ईमान क्या है कि इंसान, एक अल्लाह वाले फरमा रहे थे, इंसान की जब समझ में यह आ जाए और इस बात को यकीन बन जाए कि हर वक्त, हर आन, हर घड़ी अल्लाह मेरे साथ है, ये ईमान है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इल्लल्लाह दिल में बस जाए। जब दिल में बसेगा तो फिर ध्यान न माल की तरफ, न औलाद की तरफ, न जान की तरफ, न जिम्मेदारी की तरफ, न खानकाह की तरफ, फिर ध्यान तो होगा अल्लाह की तरफ। अंदर मेरे अजीजों जो मवाद मौजूद होगा, फोड़ा खिलसी फोड़ता है तो मवाद जो अंदर होता है बाहर निकलता है। थैली फूटती है पानी निकलता है, गुब्बारा फूटता है गैस निकलता है, जो अंदर चीज होगी वो निकलेंगी। अगर हमारे दिल के अंदर अल्लाह की अज़मत, उसकी बड़ाई रची बसी होगी तो फिर जुबान, आंख, कान, नाक इजहार वो करेगी जो अल्लाह चाहते हैं। गानों से नफरत होगी क्योंकि अंदर अल्लाह की मोहब्बत। जुबान झूठ नहीं बोलेगी, अल्लाह की मोहब्बत। आंख गलती देखेगी, अल्लाह की मोहब्बत। कान गलती सुनेंगे, अल्लाह की मोहब्बत। दिमाग गलती सोचेगा, अंदर अल्लाह की मोहब्बत का बूटा लगा। जब बूटा ही लगा हुआ तो फिर ये तो एक मकान है। बस अब मेरे अजीजों माजरत के साथ मिलके किसी की थी, दे हमने कराया तो किसको दिया? अल्लाह की मोहब्बत दिल में नहीं आ रही। अल्लाह अल्लाह नाकामी का सबसे बड़ा। हाजी अब्दुल वहाब साहब ने बरअल्लाह बरकत फरमाया करके, आम आदमी की बात नहीं करता, ये तबलीग वाले ही दीन के फैलने में रुकावट हैं। अल्लाह, दीन के फैलने में रुकावट है तबलीग वाले। अगर इनका यकीन अल्लाह से होता, अल्लाह के गैर से होता बन जाए तो इनकी बरकत से अल्लाह दीन पूरी दुनिया के अंदर फैला दे। फरमा मस्जिद के अंदर तो बैठ के बात करेंगे, सब कुछ करने वाली जात अल्लाह की है, अल्लाह ही करते हैं, अल्लाह के गैर से कुछ नहीं होता, अल्लाह से होगा। लेकिन अगर इन पे मुसीबत आ जाए, कहते यार पैसा होगा तो करूंगा, उस वक्त अल्लाह कहा जाता है। फरमाया करते निकम्मे हैं, मेरे पास दीनदार भी आते हैं और आके कहते हैं हाजी साहब कितने पैसे हैं, कोई मुझसे ये नहीं पूछता तेरी अल्लाह से अलग सलग कितनी है, अल्लाह के साथ तेरा ताल्लुक कितना है। दीनदार भी पैसों की तरफ जा रहे हैं तो अल्लाह है ही नहीं, उसकी जात का यकीन ही कोई। बीमारी में, परेशानी में तो दुऊनी यस्तजिब लकुम, पुकारो, वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, करीब हूं। जो सबसे ज्यादा तुम्हारे से मोहब्बत करने वाला मैं उससे ज्यादा करीब हूं, तो मुझे पुकारो तो सही। तीन खुदा के वली बैठे थे हरम में बैतुल्लाह शरीफ में, तीन अल्लाह के वली, तीनों में बहस छिड़ गई। बाजार वाला बाजार की बात करेगा, सियासत वाला सियासत की बात करेगा। मैं जितनी गुफ्तगू करूं बस आप उसे कबूल करना, क्योंकि मैं रात मीरपुर खास से आगे डिग्री में था, 12 बजे वहां से सफर किया, फिर पीर में जुम्मा पढ़ाया, अब यहाँ फिर मैं आगे चौक आजम जाऊंगा। और 3-4 दिन से मुझे गुर्दे की इतनी तकलीफ थी, अल्ट्रासाउंड में कहा कि 2 पत्थरियां में लगा, एक निकल गई, लेकिन दर्द मेरे शिद्दत का, बार बार मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि वादे पर पहुंच जाऊं। देर से पहुंचना ना पहुंचने से बेहतर है। खाम खा आपका ईमान खराब होता, बदगुमानी जहन में आती, मौलवी ने नंबर बंद कर दिया, मौलवी ने झूठ बोला, वादा कर लिया, खिलाफी कर गया। भाई जहनों के अंदर सोचों की वसतों में गड़बड़ करने में कौन रोक सकता है? तो इसलिए कि आपसे गुनाह ना हो जाए। किसी मुसलमान के बारे में गलत सोचने में आप सोच जो रहे हो ना हो कुछ और, लेकिन आपकी सोच पे अल्लाह नाराज ना हो जाए और मेरे वादे खिलाफी पे। मैंने कहा अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमा, दोनों ड्राइवर साथ लेके चल रहा हूं ताकि वादे पर पहुंच। अब भी आज दोपहर यही बात हो रही थी, मौला अपने पर रहम खाओ। हम नहीं कहते प्रोग्राम 6 से करो, लेकिन एक रूट पे करो। कहां मीरपुर खास, कहां चौक आजम, कल कहां कसूर, तो शाम को आप लाहौर, फिर दोबारा तो चकवाल चले जाओगे। एक रूटीन पर आप रहो। हमने कहा हम क्या करें यार, अत्तार की दुकान पे बैठते हैं, इतर ना भी लगाने तो खुशबू तो आती है। मेरे लोहार की दुकान पे बैठे हैं, अगर भट्टी के पास मेरे अजीज लोहे का काम ना करें तो चिंगारियां तो उड़ेंगी। अल्लाह अत्तार की दुकान पे बैठने की हमें तौफीक अता फरमाए। ये मस्जिदें अत्तार की दुकानें हैं, यहाँ पे खुशबू, ये कुरान की फैक्ट्रियां अत्तार मालिक की दुकानें हैं, यहाँ से तुम्हें खुशबू मिलेगी। अगर पढ़ नहीं सकते, जो पढ़ रहे हैं उनकी निस्बत से अल्लाह खुशबू अता फरमाएगा। और यहाँ जब बैठेंगे
مسجد کے ماحول میں نیکی سننے کو اور نیکی کرنے کو دل کرے گا. باہر کے ماحول میں بیٹھیں گے بے حیائی اندر جائے گی, آنکھ سے کان سے ناک سے شدت ہو گئی اور اس نے دل پر اثر کیا, تو نماز بھی ہو رہی ہوگی, اذان ہو رہی ہوگی, اس بے حیائی کے اثر کی وجہ سے نیکی کرنے کو دل نہیں کرے گا. تو اپنے آپ کو مسجدوں کے ٹھیے بنائی, اپنے آپ کو اللہ کے گھر کے اندر جوڑی اور دعائیں اللہ سے کی. دعائیں تو اللہ کا اکرام ہے. جب بندہ ہاتھ اٹھا کے لجاجت اور مناجات اور التجا سے دعا کرتا ہے, اللہ کے پاس دعائیں پہنچتی, فرشتے خوش ہوتے ہیں کہ ایک بندے کی اپلیکیشن آئی اللہ کے پاس, ایک بندے کی اپیل آئی اللہ کے پاس. پھر میرے عزیزوں, جو اسٹینو ہوتا ہے جج کا, پھر افسر کا نچلا کہتا ہے سفارش کرتا ہوں, کوئی نہیں کر دے, میں سے زمین پہ دیکھ کے آیا تھا, آپ نے مجھے بھیجا نہیں تھا, میں دیکھ کے آیا تھا, بچوں کی طرح رو رہا تھا, ہچکیاں لے لے کے رو رہا تھا, اللہ یہ ضرورت مند ہے, میں سے دیکھ کے آیا ہوں, اس کے کپڑے پھٹ رہے تھے بھوک کی وجہ سے, اس کے بچے سے دور, اللہ اس کو دے دے. پھر واللہ پہلے آسمان سے لے کر ساتوں آسمان کے فرشتے سفارش کرتے, نیکی بھی سفارش کرتی, تو اللہ اپنے بندے کے حق میں فیصلے فرماتے. دعاؤں میں دل لگائیے, دل لگائیے, روئیے دعاؤں میں, ہاتھ اٹھے نیچے اس وقت تک جب تک تھک نہ جائیں. دعا اس وقت تک کرتے نہیں جب تک زبان کہہ دے کہ بس ہو گئی, اب مجھے پانی چاہیے. آنکھ کرو نا اللہ اکبر. دیکھو بھائی, دکان کے اندر کتنا سارا سامان بھرا پڑا ہے, پرچون والی دکان پہ صابن ہے, مانجا ہے, جھاڑو ہے, ساری چیزیں. جب صفائی کرتے ہیں تو ایک ہی شٹر ہوتا ہے, گند سارا ایک جگہ سے باہر نکلتا ہے. خانے ہزار ہیں, ان ہزار خانوں کا گند ایک جگہ سے باہر نکلتا ہے. یہ اللہ نے وجود کے 2 شٹر بنائے ہیں, اللہ نے 2 وجود راستے بنائے ہیں. جب دل پر, دماغ پر, کان پر, آنکھ پر اللہ کی نافرمانیوں کا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں سے دور ہونے کا جب گند جم جاوے, تو تھوڑا سا ان شٹروں کو کھول کے اللہ کے آگے رو کے دکھا دیا کرو. جس طرح آنکھ کا پانی نکلے گا, جیسے فرش کو دھونے سے فرش صاف ہو جاتا ہے, آنکھ کے رونے سے اللہ اندر کے کو سارا صاف فرما دیتا ہے. اپنے بچوں کو اہمیت دلائی ہے مصلی کی, اپنے بچوں کو اہمیت دلائی ہے تسبیح کی. پہلے اوقات میں, اب تو ٹک ٹک والی تسبیح ہے, پہلے تسبیح پکڑا کرتے تھے تو بچہ ہاتھ سے چھینتا تھا, خواہ وہ توڑ دیتا تھا, لیکن اسے پہچان, تو پھر وہ کیا کرتا تھا, ماں کو بھی کر کے مار دیتا تھا, پھر مارنے پہ ہنسنا تھا, باقی نہیں اس پہ اللہ اللہ کرتے, اللہ اللہ. پھر وہ توتلی زبان میں کہتے تھے اللہ اللہ اللہ, اس کے توتلے پن کی وجہ سے اللہ بڑوں کے ذکر کرنے کو قبول فرماتا تھا. مصلی کی پہچان ہوا کرتی تھی, مائیں نماز پڑھا کرتی تھی, چھوٹے چھوٹے بچے ماں کے پیروں سے جائے نماز گھسیٹ کے لے جاتے تھے, پھر اسے الٹا کر کے اس طرح کرتے تھے. ماں کی چنی اطیات میں بیٹھی, ماں کی چنی گھس, ابے کی ٹوپی لے گئے. تو اللہ ان معصوموں کی حرکتوں کو دیکھ کر ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے تھے. اب بچوں کی عادت ہی ختم ہوگی میرے بھائی, ہم نے عادت ڈالی نہیں. نماز پڑھنے بچوں کو نکال دو, ان کو دکھاؤ نماز کیا ہے, یہ اٹھنا بیٹھنا جھکنا کے بچوں کو دکھاؤ. موبائل دیکھتے بچے دیکھ رہے, گناہ کرتے دیکھ رہے, پتنگ اڑاتے دیکھ رہے, کبوتر اڑاتے دیکھ رہے, بچوں کو نماز پڑھتا دکھاؤ تاکہ بچوں کو پتہ لگے اس ابا کا بھی ربا ہے. اگر مجھے میرا ابا روزی دیتا ہے تو میرے ابا کو بھی کوئی روزی دیتا ہے. ہاں, ہمارے بچوں کو بھی شانی کوئی نہیں. ابھی 26-27 آج اکتوبر ہے, ختم نبوت کانفرنس ہوئی جناب نگر میں, پوری دنیا کے کافروں قادیانیوں کو باور کرایا, شو کرایا کہ مسلمان حضور کی ختم نبوت کے چوکیدار ہیں. ہمارے بچوں کو پتہ ہی کوئی نہیں. کیوں؟ بڑوں نے اس کی اہمیت کا اندازہ لگوانا چھوڑ دیا. فلسطین پہ حملے ہوئے, ہم نے مذمت کی, ہر جماعت اپنے 4 آدمیوں کو لے کے چلی گئی, متحد ہوئی نہیں. جب تم آپس میں ناراض نہ ہونا, دنیا دار یہ بتا رہی, یہ تو کھوکھلے سے گھڑے ہیں, ٹوٹے ہوئے تریڑ والے گھڑے ہیں, ان کے اندر پانی ہم نے محفوظ کرنا تھا. العلماء ورثۃ الانبیاء, ہم لینے والے تو تھے ہی نہیں. یہ امت لینے والی نہیں تھی, یہ امت دینے والی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور یہ امت آخری امت ہے. آخری نبی پر جو نبیوں کے کام تھے, آخری نبی کے صدقے آخری امت کو ملے ہیں. اب یہ امت سمجھانے والی ہے, سمجھنے والی نہیں ہے. یہ تو سائنس کے پیچھے لگ گئی, یہ تو میتھ کے پیچھے, یہ تو پتہ نہیں کن چیزوں کے پیچھے لگی. سمجھ رہی ہے, کن سے سمجھ رہی ہے؟ جن کو خود نہیں پتا ہمیں سمجھانا کیا ہے, جن کو یہ نہیں پتا کہ مرنے کے بعد کامیاب ہونا ہے کہ ناکام ہونا, ان سے سمجھنے کے لیے جا رہے ہیں. ان کو کہو تم محتاج ہو, اللہ نے صلاحیت کمال علم
تقوی پرہیزگاری اور سمجھانے کی طاقت ہمیں دی ہے. تم کیا سمجھاؤ گے؟ نہ تمہیں ماں کا پتا، نہ باپ کا پتا، نہ بہن کا پتا، نہ بھائی کا پتا. ہمیں پتا ہے باپ جنت کا دروازہ، ماں کے قدموں تلے جنت، بیٹی رحمت ہے، بیوی جنتی حوروں کی سردارن ہے، اور بھائی بھائی کا بازو ہوتا ہے. ایک دوسرے کی آمد معاملت کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں. مسلمان بھائی ایک جسم کی مانند ہے. بال ٹوٹ جائے، یہاں خراش آ جائے، پورے جسم مٹی سے اٹھتی ہے. یہ سمجھاؤ انسانیت کو کہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے. خدا پاک کی قسم ہمارے چہروں کو دیکھ کر خدا کی وحدانیت کا اقرار ہو جائے، اور ہماری صورتوں اور کرداروں کو دیکھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا اظہار ہو جائے. اپنے گھروں کے نقشے، اپنی زندگی کے نقشے، اپنے کاروباروں کے نقشے ایسے بنائیے کہ کافی متاثر ہوں. مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ شریف آئے تو آپ نے وہاں بازار بنایا، مسجدیں بناتے، خانقاہیں بناتے، مدرسے بناتے. صفہ کا چبوترا تو کچی سی دیواروں پر کچا سی مٹی کا چبوترا بنا ہوا، اور کھجور کی ٹہنیاں درخت لٹکے ہوئے. کسی کو ترس آتا وہ صدقے کی کھجوریں وہاں رکھ دیتا، خوشے رکھ دیتا. اصحاب رسول قرآن کے خادم کھا کھا کے گزارا کیا کرتے. لیکن ایمان مضبوط، بازار بنوایا جس چیز کی اہمیت تھی. آج مسجدیں پکی ہیں، مدرسے پکے ہیں، لیکن بازار کا نظام کچا ہے. میاں بیوی کی زندگی اور پیار کا نظام کچا ہے. مسجدیں پکی ہیں، 4 کروڑ کی مسجد بنی، لیکن 6 لاکھ 10 لاکھ شادی پہ خرچ ہوا، نہیں ہوا، مسجد پکی بن گئی. یہاں سے کسی قسم کی تریڑ نہیں آئے گی، درار نہیں آئے گی، پانی نہیں ٹپکے گا. لیکن ہم نے گھر کی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کے نہیں کی، تو نفرتوں کی اس کے اندر دراریں پیدا ہو رہی ہیں. کبھی اس محبت کے اندر یاد ٹپک رہا ہے، کبھی بہن ٹپک رہی، کبھی ماں باپ تک ٹپک رہے ہیں. اب زندگی میری ہے، اب مشورے مجھے دوسرے دے رہے ہیں. یہ میں دوست سے پوچھ رہا ہوں جو اپنے گھر سے بے گھر ہے، جس کی بہنیں دعا کرتی ہیں اللہ ایسا ویر ہمیں نہ دیتا، ایسے ویر سے بہتر کا اللہ تو ویر نہ دیتا. جس کی بیوی خود گھر کے اندر کہہ رہی ہے تیرے ساتھ زندگی گزارنا تو مشکل ہے، میرے باپ کو کا خدا بھلا کرے، میرے ابا نے پتہ نہیں کیا دیکھا تھا تیرے اندر. اب یہ جو ہے وہ دوسروں کے گھر بسانے کے مشورے دے رہا ہے. جسے اپنے گھر کا پتہ نہیں ہے کہ 8 بجے میرے گھر کا دروازہ بند کرنا ہے، کہ رات کو 2 بجے میرے اپنے گھر کا دروازہ کھولنا ہے، وہ بسا رہے. نہیں، گھر کی زندگی اچھی ہے، میاں بیوی میں پیار ہونا چاہیے، اور اپنے گھر کا پیار. تیری تو پیشی عدالت کے اندر لگی ہوئی ہے، تو دوسروں کو پیار کا درس دے رہا. علماء اللہ کا احسان ہے، حضور کی ختم نبوت کے وارثان اللہ کا احسان ہے. اگر کسی معاملے میں دنیا کا ہو یا دین کا ہو، ان سے رہنمائی لیجیے. خدا پاک کی قسم یہ دھوکہ نہیں دیں گے. یہ منبر اور محراب کا خیال ہے، پیسے والے کو اپنے پیسے کا، سردار کو اپنی سرداری کا، اسمبلی والے کو اپنی سیٹ کا نہیں خیال آ رہا. وہ مفاد پرستی کہیں نہ کہیں دکھا جائے گا. لیکن یہ زیادہ کیا یار اس کے ساتھ میرا محبت ہو گئی، یہ میری مسجد بنا دے گا، مدرسے کے طالب علموں کا خرچہ، اس کے علاوہ کیا؟ کبھی گھر ہے ہی نہیں، اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں. ساری زندگی مسجد کے مکان میں گزار دی، کبھی اپنا بنایا ہی نہیں. مسجد کے مکان سے جنازے اٹھ گئے، اور اگر جنازے اٹھ گئے تو بعد والوں کو مسجد والوں نے کہا جی آپ تشریف لے جائیں، بس ختم ہو گیا معاملہ آپ کا. تم تو اللہ کی پکڑ میں آؤ گے، ناراض نہ ہونا میرے پیارو، اللہ کی پکڑ میں آؤ گے. اور آنا چاہیے. 2 کروڑ روپے کی مسجد بنائی، اور شیخ الحدیث جو امام مسجد کا جمعہ پڑھانے والا، اس کا مکان پردہ ٹنگا ہوا، دروازے کوئی نہیں. خدا کی پکڑ میں نہیں آنا. اگر مسجد کے باتھ روم پر راہگیروں کے لیے، تیرے میرے لیے استنجے خانے پر پیسے خرچ ہو سکتے ہیں، تو جہاں بیٹھ کر یہ مطالعہ کرے گا حدیث کا، قرآن کا، اور جہاں پاک صاف ہو کر نمازیں پڑھے گا، اس کا گھر نہیں بہترین ہونا چاہیے؟ جب کمروں کے تنگ ماحول کو ایک کمرے میں بچوں سمیت لیٹا دیکھے گا، اس کا ذہن حدیث کی طرف، قرآن کی طرف کھلے گا ہی نہیں. وہ تو آپ کو خطبات کہیں سے مارکیٹ سے لے کر آپ کو وہی سنائے گا جو اس میں لکھے ہوئے. پھر آپ کہیں گے مولوی صاحب پرانی تقریر کر کے گیا، اس کی وجہ آپ نے اس کے ذہن کو کھولا ہی نہیں. اس کے پاس چرپائی بچھانے کے لیے جگہ کوئی نہیں. یہ بادام کہاں سے کھائے گا، یہ اخروٹ کہاں سے کھائے گا؟ اگر کبڈی لڑنے کے لیے، والی بال میچ کھیلنے کے لیے، اگر میرے عزیزوں کشتی لڑنے کے لیے بادام کی ضرورت ہے، تو اللہ کا دین پورے عالم کے اندر پہنچانے اور صحیح سے بیان کرنے بادام کی ضرورت ہے. ان کا دمان نہیں کستا. لیکن آپ موج مستی والے لوگ ہو، ہم تو بے وقوف سے لوگ ہیں، آتے ہیں بانسری سی بجا کے چلے جاتے ہیں، تو میرا راگ سنا کے چلے جاتے ہیں. ابھی بھی دل میں خواہش ہوگی مولوی صاحب بیمار ہیں،
ترنم میں تقریر نہیں کر رہے، طرز نہیں اتار رہے، پرچی آ جائے گی حضرت طرز میں تقریر کریں، اور مجھے پتا مجھے پیسے طرز کے ملنے، وہاں کروں گا تب پیسے ملیں گے، ورنہ سادی تقریر کر کے جاؤں گا، کہیں گے تقریر لگی کوئی نہیں مولوی صاحب، تھکے ہاں مولوی صاحب لگی کوئی نہیں۔ اصل تقریر یہ ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں، وہ وہاں تو راگ لگتا ہے کمائی کا، تمہاری جیبوں سے پیسے نکلوانے، اصل بات میرے پیاروں میں یہ کر رہا ہوں۔ دیکھو زندگی گزر گئی، روزانہ موت کا جھٹکا لگتا ہے، رات 12 بجنے میں 10 منٹ تھے، وہ ڈگری سے میں چلا، میں نے کہا کیسے پہنچوں گا پیر محل، لیکن دو ڈرائیور تھے، 12 بجنے 10 پورے 12 گھنٹے میں ٹھک مسجد کے اندر بریک آ کے لگ گئی، تیار ہوئے، نہ سوئے نہ موئے نہ بیمار، پھر تازہ دموں کے اللہ نے اٹھا دیا۔ اس کے اندر برکت ہی برکت ہے، نبی والی خادمی کر لو، حضور والے کام کو اپنا کام بنا لو، نہ تھکن ہوگی نہ پریشانی ہوگی نہ مقروض ہوں گے، نہ روٹی کی فکر نہ کپڑے کی فکر نہ اولاد کی فکر، دے گا بعد میں، اولاد کے رشتوں کے تعلیم کے انتظام پہلے اللہ کرے گا۔ حضور کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ سچا، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرے پیسے دے رہے، اللہ جس سے بھلائی کا، اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ جس کے گیت گا رہا ہوں بیٹھ کر، جس کی سیرت کے تذکرے کر رہا ہوں، پتہ ہے ان کو ہمارے سے کتنی محبت ہے۔ صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قبر مبارک میں اتارا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے، تو انہوں نے کان لگایا تو آپ کے ہونٹوں میں جنبش میں تھی، اللہم اغفر لامتی اللہم اغفر لامتی، قبر مبارک۔ یہ پچھلے جمعے میرے مولانا عبد الکریم ندیم کے ہاں اجتماع تھا، امداد العلوم کا، جمعے کے بعد میرا بیان تھا، دو سٹیج ایسے ہیں، ایک دین پور کا ایک خانپور کا، جان نکلتا ہے بات کرتی، اہل اللہ کا، شیخ الحدیث کا، شیخ التفسیر کا، شیوخ کا مجمع ہوتا ہے، 55 60 شیخ الحدیث بیٹھے ہوتے ہیں اسٹیج کے اوپر، ڈر لگتا ہے، پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ میں نے حضرت کو سبق سنا ہے، میں نے کہا اگر میں نے حدیث پاک پڑھی، اس کی آپ تحقیق کیجئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ میں اتارا گیا تو آپ کے ہونٹ ہل گئے تھے۔ میں نے کہا مولانا عبد الکریم صحیح ہے؟ تو مولانا تو انہیں منہ پر کپڑا رکھ کے رو رہے تھے، کہنے گے اس طرح نہیں، میں بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو آپ کے چہرے انور پہ کپڑا مبارک تھا، تو ہونٹوں کی جگہ سے کپڑا بار بار اندر کو ہو رہا تھا، لگ رہا تھا اندر ہونٹ ہل رہے ہیں، تو آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، تب آواز آ رہی تھی اللہم اغفر امتی اللہم اغفر امتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ آمنہ کی گود میں امت کا غم، حلیمہ کے گھرانے میں بیڑے میں جو امت کا غم، شیمہ کی گودی میں امت کا غم، بکریاں چرا رہے امت کا غم، میراث پجا رہے امت کا غم، طائف کی گلیوں میں امت کا غم، اللہ کے سامنے ملاقات ہو رہی ہے امت کا غم، سجدوں میں امت کا غم، راتوں میں امت کا غم۔ مائی عائشہ تڑپ گئی کہ سانسیں ختم ہو گئی، اماں تڑپ گئی، گمان یہ کہ اللہ اکبر اب اٹھے گی نہیں، اٹھیں گے تو اس حالت میں بلال کو کندھا دینا پڑے گا، ابو بکر کو کندھا دینا پڑے گا، افلا یکون عبدا شکورا۔ یقین تھا ساری انسانیت کا مجھے سرتاج بنایا، ختم نبوت کا تاج پہنایا، سجدوں میں جا کر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہو، امت کے غم میں رو رہا ہو۔ کبھی ہمیں بھی رونا آیا، بازار میں آیا تھا 12 ربیع الاول کو صبح سے لے کے 12 بجے تک، اس کے بعد بھی لنگر تقسیم ہوگا، جتنی محنت کی اتنی غذا مل گئی، اپنے گھر آزا من فضل ربی۔ جو غلامی رسول کا نعرہ لگا بازاروں میں گھروں میں بھی نظر آئی، 3 اللہ کے ولی حرم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اب تو کہتے سبحان اللہ، پہلے نہیں تمہاری نکلی، سبحان اللہ، 3 اللہ کے ولی حرم کے اندر بیٹھے ہیں۔ موضوع تھا کوئی یہ نہیں تھا کہ اس وقت کون حکمران آئے گا، اب جوتی کاٹنے والا کہہ رہا ہے ملک کے حالات خراب ہو گئے، کسی کے گھر دعوت پہ چلے جاؤ، بھائی قاضی صاحب سلیم کے یہاں چلے جاؤ، روٹی کھائیں گے، ملک کے حالات بڑے، بھائی میں نے کیے، میں ٹھیک کروں گا، جنہوں نے کیے وہ جانے، ان کا کام جانے، تو روٹی کھا بدلے تو 50 سال کا ذائقہ کیسا، کپڑا لے گئے اور کپڑا ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہے، بھائی یہ کپڑے والا ٹھیک کرے گا، جو تیرے میرے 1 میٹر کے 10 روپے کا محتاج ہو، یہ ملک کی معیشت ٹھیک کرے گا؟ مسجد کے اندر مولوی کہہ ملک کے حالات خراب ہو گئے، تو اپنی تنخواہ کی فکر کر، مہینے بعد جو ملے گی کہ نہیں ملے گی تجھے جا لینا، ہم تو میٹھا بھی کھا رہے، نمکین بھی کھا رہے، شوگر میں بھی انشاءاللہ شوگر فری نہیں کھاتے، میٹھا کھاتے، ہمیں جا لینا، کوئی آئے کوئی نہ جائے، ہمیں تو روٹی فری کی ملنی میرے جائے۔ حضوریات کی بحث میں حرم کے اندر، یہ بھی پچھلے مہینے مجھے ایک بزرگ لے گئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خاندان کے ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، 97 سال کی ان کی عمر تھی، شیخ عبداللہ ناصر۔ حضرت اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1939 میں ان کو اجازت دی تھی، بہت عمر رسیدہ تھے،
حضرت شیخ زکریا، حضرت احمد علی لاہوری، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے 1952 یا 51 میں ان کو اجازت دی حرم کے اندر. اب وہ گئے، جس طرح میرے ساتھ 4-5 میرے مرید تھے، خلیفے تھے. میں نے کہا حضرت یہ مولانا عبدالرحمن صدیقی ہیں، پیر طریقت ہیں، رہبر شریعت پوری دنیا، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کھجلی کرنے کا، سر میں بڑا موج نام ہے. اب میں ادھر دیکھا مشرا، کہنے لگے ہوں گے، ہمیں کیا لینا. بڑا تعجب ہوا، حرم کے اندر بیٹھے. کہنے لگے میاں یہ بتاؤ، یہ کچھ ہی رکھا ہے ان چیزوں کے اندر، یہ بتاؤ آپ کا اللہ کے ساتھ کتنا تعلق ہے. میں نے کہا پتہ نہیں. پھر اللہ سے تعلق بناؤ، بندوں سے تعلق کیا بنانا، کیونکہ مدد آئے گی اوپر سے، رحمتیں آئیں گی اوپر سے، رزق آئے گا اوپر سے. دروازہ وہی بند کرنا، یہ کھلے نہ کھلے اس کو بند نہیں کرنا، وہ دروازہ کھلا رہے. مسئلے حل ہوں گے تو وہاں سے ہوں گے. تعلق وہاں بناؤ، تعلق یہاں نہ بناؤ جو خود ایک پانی کے قطرے سے پیدا ہوئے، جن کی ایک نالی بند کر دے، کھول نہیں سکتا. انہیں بھوک لگے، اگر وہ بھوکا رکھتے تو کوئی رجا نہیں سکتا، تو محتاج بھی اس کی نہیں. تعلق اس سے نہیں، تعلق اس سے بنانے چاہیے. ان سے تعلق بازاروں میں بنے گے، اس سے تعلق مسلح میں بنے گے. تعلق بناؤ اپنے اللہ سے، روزانہ کے اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں، اپنے لینے دینے میں. میرے چاند دیکھ، اگر آج میرا اللہ سے تعلق کتنا تھا، فائدہ کتنا ہوا، نقصان کتنا ہوا. اگر وظائف پڑھنے کے باوجود، ذکر اذکار کے باوجود بھی نقصان ہو رہا، یہ اللہ کی حکمت ہے. لئن شکرتم لازیدنکم. بس تیری زبان شکر کرنی چاہیے اور تیری آنکھوں کی نمی پہ صبر آنا چاہیے. پھر تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا، پھر ترقی کی طرف ارادہ تو کرے گا، منازل میں تجھے کیا کراؤں گا. تین اللہ کے ولی حرم کے اندر بیٹھے، اللہ سے تعلق دیکھیے. صحبت صالحہ، نیک لوگ آپس میں بیٹھے ہیں، بحث چل گئی، آپس کے اندر بات کر رہے ہیں کہ توبہ بندے کی کیسے قبول ہوتی ہے، کیفیات کیا ہوتی ہیں. جناب حسن بصری رحمت اللہ نے بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے انسان کی توبہ تب قبول ہوتی ہے جب اس کی آنکھ سے آنسو نکلنے لگ جائے. جناب مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہنے لگے انسان کی توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب اس کی انسانی اعضاء کے رونگٹے کھڑے ہو جائے. حضرت شفیع بلخی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے کہ بندہ سچی توبہ کرے اور اندر گناہ کرنے کا ارادہ نہ کرے، اور اندر نیکی کرے گا گناہ کی طرف جائے گا نہیں، اس پر پکی توبہ کر لے. اب وقت کے مفتی بیٹھے، وقت کے ابدال، وقت کے شیخ نظیر بیٹھے ہیں، وہ کہنے لگے آنسو نکلے گا، وہ کہنے لگے رونگٹے کھڑے ہوں گے، وہ کہنے لگے انسان پکی توبہ کرے گا تب توبہ قبول ہوگی. لیکن تینوں میں ایک بات میں ابھی لوگ اس بات سے متفق نہ ہوئے. ایک پردہ میں سونے کے اندر عورت بیٹھی ہوئی تھی جو چاروں طرف سے اپنے آپ کو چادر میں لپیٹی ہوئی تھی. حضرت بصیر رحمت اللہ نے کہا نہیں اس سے بھی پوچھ لو. وہ کہتی میرا اللہ سے بڑا تعلق ہے، اللہ اکبر. وہ کہتی میرا بندوں سے تعلق کوئی نہیں، بندوں کے خدا سے تعلق ہے. جناب حسن بصیر رحمت اللہ علیہ نے علماء کی آواز دی، اے رابعہ، اللہ اکبر. جناب رابعہ کی نگاہ آسمان کی طرف تھی اور عورت جیسے مسکرا مسکرا کے باتیں کر رہی تھی. جناب رابعہ مسئلے کو کہا اے رابعہ ایک مسئلہ بن گیا، ایک پریشانی بن گئی، حل کر دے. جناب رابعہ نے روح کھول کر موڑ بنا کر حسن بصیر رحمت اللہ علیہ کی طرف منہ کیا اور منہ کر کے کہا اے حسن بصری تجھے کیا پڑی، تو مجھے یار سے ملاقات کرنے میں کیوں روک رہا ہے؟ میں اپنے یار سے ملاقات کر رہی ہوں تو خامخواہ خلل پیدا کر رہا. نماز یار سے ملاقات ہے، روزہ خم میں بھوکا رہنا اللہ سے ملاقات ہے، ذکر اللہ سے ملاقات ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا، آنکھیں بند کر کر خدا کا ذکر کرنا، یوں سمجھو خدا سے ملاقات بھی اور اللہ سے بات چیت بھی ہو رہی ہے. خدا پاک کی قسم گونگا کیوں نہ ہو اس کے سامنے بولو، وہ بھی تمہارے سننے کو دیکھ کر اشارے کرنے لگ جائے گا. وہ تو وراء الوضع ذات ہے، وہ تو زمین آسمان کا مالک ہے. فرمایا جب گونگا اشاروں کو سمجھ سکتا ہے تو میں بندے تیرے آنسوں کو بھی سمجھ سکتا ہوں. مجھے بھی پتا میرا بندہ نام لے لے کے مجھ سے کیا لینا چاہتا ہے. پھر اگر میرا دیا کرم جوش میں آ جاتا ہے پھر میں دامن کی وہ سب کو نہیں دیکھتا چھوٹا یا بڑا. اے میرا بندہ آنکھ کا آنسو بعد میں رخسار پر آتا ہے، مسئلہ کے حل کا فیصلہ پہلے آسمانوں سے ہو جاتا ہے. ختم نبوت صحابہ اب میرا موضوع تھوڑا بدلائیے، میں سناؤں گا پورا. یہ تار ہے، ابھی لائٹ چلی گئی، اندھیرا اندھیرا ہو گیا، نہ کوئی یہاں ٹرانسفارمر ہے، نہ میرا دیو کو اتنا بڑا کسی نے بٹن دبایا.
یہ تار کا کنیکشن پیچھے ٹرانسفارمر سے بڑی تار کا ٹرانسفر بڑی تار کا کنیکشن ٹرانسفارمر سے ہوا، میرے عزیز چھوٹی چھوٹی تاروں کے اندر بجلی آ گئی، اتنا بڑا پنکھا اس تار کے ہلنے سے یوں کر کے ہل رہا ہے، اتنا سا کرنٹ آیا۔ اگر اتنا سا کرنٹ اتنے بڑے پنکھے کو، اتنے بڑے بلب کو، اتنی بڑی ساؤنڈ مشین کو چلا سکتا ہے تو اللہ کی محبت کا کرنٹ ہمارے اندر آئے کوئی نہیں۔ اتنا سا یوں کر کے ایک دھچکا لگا، یہ اتنا سا کرنٹ لگا، یہ پنکھا فربر چلنے لگ گیا، یہ بجلی کا بلب دگمگ کرنے لگ گیا، یہ ساؤنڈ چلنے لگ گیا، نظام سارے کا سارا حرکت کے اندر آ گیا۔ ایک جھٹکا لگا، ایک جھٹکے نے پنکھے کو، ایک جھٹکے نے موبائل کو، ایک جھٹکے نے بلب کو، ایک جھٹکے نے ساؤنڈ کو متاثر کر دیا۔ اللہ نے ہمیں 77 جھٹکے دیے، 77 میسج آئے، 77 میسج۔ ٹرانسفارمر کا میسج بڑی تار کو آیا، بڑی تار کا میسج چھوٹی تار کو آیا، چھوٹی تار کا میسج پنکھے کے پروں کو آیا، انہوں نے ہلنا شروع کر دیا۔ آپ نے کوئی آواز نہیں سنی، کوئی پکار نہیں سنی، کوئی چیخ، کوئی ہو ہا نہیں سنی، کوئی اس کے بیرنگ نہیں ہلے، چاروں طرف سے ہل گیا۔ جب میرے عزیزو یہ پنکھے کے پر ہلے، نہ انسان ہے، نہ جن ہے، نہ فرشتے ہیں، نہ پرندے ہیں، یہ ایک اللہ کی یہ بھی مخلوق ہے، اس نے ہمیں ٹھنڈی کی، اس کے پر ہلے، یہ ٹھنڈی ہواؤں کا ذریعہ بن گئے۔ کاش میرے عزیزو یہ دل ہے، یہ دل ہے، اس دل کو کنیکشن اللہ کے حکم کا مل جاتا۔ پتہ ہے میرے عزیزو، اللہ اکبر، یہ موبائل میرے پاس ہے، یہاں فون آئے گا، اللہ نواز صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں، ان کا مجھے فون آیا، میں اگر ان سے بات نہیں کرنا چاہتا میں نے یوں کر کے کر دیا، پھر دوبارہ فون آیا میں نے یوں کر کے کر دیا، تیسری مرتبہ آیا میں نے موبائل یوں کر کے رکھ دیا، چوتھی مرتبہ فون آیا میں نے کہا یار کیا ہر وقت مصیبت کر، اس کا مطلب ہے فون جو کر رہا ہے اس کی اہمیت میرے اندر کوئی نہیں، ایسی ہے نا؟ چار بندے کہہ رہے ہیں یار فون آ رہا ہے، ادھر کوئی نہیں آتا، کوئی بات نہیں، ایسے کرتا رہتا ہے، فارغ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ فجر کی اذان میں 17 کالیں دی، ظہر میں 15 کالیں دی، عصر میں 15 کالیں کی، مغرب میں 15 کالیں کی، عشاء میں 15 کالیں کی، روزانہ 70 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، 77 مرتبہ روزانہ کال کرتا ہے، اور میرے عزیزوں مس کال نہیں دیتا، کال ڈراپ نہیں ہوتی، سگنل پرابلم نہیں ہوتا، پوری کال کی آواز آتی ہے، اندازہ لگا 4 مرتبہ یار کا فون نہ اٹھائے، یار نہ 77 مرتبہ کی کال نہ اٹھائے، بتا اللہ کیسے ہے 77 مرتبہ روزانہ۔ مجھے بیوی دکھا کہ جس نے 77 مرتبہ فون کیا ہو، مجھے ابا دکھا جس نے 70 مرتبہ فون کیا ہو، جس یار کے تذاب سے تُو نے یہاں نام لکھے وہ یار دکھا جس نے 77 مرتبہ تجھے فون کیا ہو، لیکن میں تجھے ایک واحد ذات دکھاتا ہوں، کون کو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اور میں بندہ ماں بچے کو تیار کرتی ہے، پیمپر بھی لگاتی ہے، زیادہ دودھ بھی الٹی کرنے لگ جاتا ہے، معدہ خراب ہو جائے پوٹی کرنے لگ جاتا ہے، مانی دیکھتی پیمپر گندا، مانی دیکھتی منہ گندا، جیسے ماں گندے پڑے بچے کو اٹھا لیتی ہے۔ بندے اگر تو مجھے روکے دکھائے گا میں بھی تجھے گناہوں کے گندے اپنی رحمت کے گلے لگا لوں گا، اپنی رحمت کے پیدا میں چکا دوں گا۔ جس طرح ماں کو بچے کا جب صاف کرنے میں دیر نہیں کرتی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ایک صبح ایسا پریشر کا چھٹا ماروں گا تیرا ظاہر بھی دھو کے رکھ دوں گا، تیرا باطن بھی دھو کے رکھ دوں گا۔ دکان پر فون ہوتا رہا، نہیں سنا، اس محلے کا کوئی بندہ گزرا، یار خیر پہ ہے، اسلم نے میرا فون نہیں اٹھایا، انہیں نہیں مصروف ہوگا، یار تم نے گلی میں دیکھا، بازار میں دیکھا، پتہ نہیں یار آدھی کال پہ فون اٹھاتا ہے، آج میرا فون نہیں اٹھایا۔ جب دکان بند کرتا ہے تو گھر کے اندر بیوی بھی، گھر کے اندر بچے بھی، گھر کے اندر رشتے دار، کسی کی اہمیت نہیں دیتا، سیدھے اسلم کے گھر چلا جاتا ہے، اکرم بشیر کے گھر چلا جاتا ہے، اور جا کے کہتا ہے یار دروازہ بجاتا ہے، ابو نو بھیج اور چاچے کو بھیج، کہتا یار میں تو مر ہی گیا، تو میری سامنے کر دیتیاں، خدا دے بندے کوئی گل لے تو فون چاہی لینا، باوے نہ کر دا یہاں اپنی آواز ہی سنا دیتا، میں تجھے دکان پہ بلاتا، کہتا میں شام کو آؤں گا، مجھے تسلی ہو جاتی، میں نے تجھے چار کرنے کی، تو نے تو میرا کلیجہ ہی کاٹ کے رکھ دیا، تو نے تو میرا دل ہی
نکال کے رکھ دیا. جا یار چھڈیا کر آج تو بعد میں تینوں فون نہیں کرنا. یہ دنیا کا یار ہے جسے 4 کانے نہ سنے وہ کہتا ہے میں فون نہیں کروں گا. اس مالک کی ذات پہ قربان نہ جاؤ. 77 مرتبہ روزانہ کام کرتا ہے. پچھلے سال بھی کالے کی میں نے فون نہ اٹھایا, اس سال بھی کال کی میں نے فون نہ اٹھایا. رشتوں میں اس نے اعلان کر دیا, زمین والوں میں اس نے اعلان کر دیا, آسمان والوں میں اس نے اعلان کر دیا, پانی کی مخلوق میں اس نے اعلان کر دیا, سمندروں کی مچھلیوں میں اس نے اعلان کر دیا. ہے تو بے وفا, اسے جا کے کہہ دے میں روزانہ تجھے فون کروں گا, تیرے نام اٹھانے پر میں تجھے فون کرنا نہیں چھوڑوں گا. اے میرے بندے تجھے میرے سے پیار ہو یا نہ ہو, لیکن مجھے تیرے سے پیار اتنا ہے جب تیری زندگی کی سانسیں ساری چھوڑ جائے, تیرے ہاتھ پیر سارے جواب دے جائے, تیرے کفن کا کپڑا مال کی ہی کے اندر آ جائے, بیوی کے کپڑے تیرے دروازے کے پاس آ جائے, اب مرا تو تجھے سورہ یاسین سورہ ملک سنانے لگے. اللہ اکبر. اے میرا بندہ آدھی کال پری کال اٹھا لینا. اللہ اکبر. اگر میں تجھے فون نہ کروں تو تو مجھے فون کر لینا. میرا بندہ 77 کالنے کی تو فون نہ اٹھائے, میں تیری مس کال دے کے کہوں گا جی میرا بندہ, جی میرا بندہ, جی میرا بندہ کیا بات ہے. اس وقت ایک کال میں کہہ دے گا ساری زندگی کی ناراضگیاں معاف کر دے, ساری زندگی کے گناہ معاف کر دے, میں خار میں بدکار ہوں, دیکھا ہوا سنت میں ہوں, کچھ بھی ہوں کہ آمنا کے لال تیرے محبوب کے امت میں ہوں, سایاں میں بے وفائی کرتا رہا تو میرے ساتھ وفا کرتا رہا, ادھر تمہیں دیا کھاتے نہ شکری میں کرتا رہا, اور آپ تمہیں بھی نہ شکری میں کرتا رہا. صبح کو بھولا شام کو گھر آ گئے تمہیں بھولا ہوا نہیں کہتے, سایاں آنا تو تیرے پاس ہے, بس ایک مرتبہ میری طرف پیار والی نگاہ سے دیکھ لے. میں جو امید اس آیت نے بڑھا دی, لا تقنطوا من رحمت اللہ, سب سے ٹوٹ رہی ہو آپ کے میرے دلوں کے ٹوٹ رہے ہو, دیدے پھٹ رہے ہو. فرماتا ہے میرے بندہ اٹھا لیتے جب تیری زبان بولنے سے قاصر ہو جائے, جب تیری سانسیں بھی ٹوٹ کے آنے لگے, جب تیری پلکیں بھی نہ پڑنے جھٹکے, دل کے اندر کہہ دینا معاف کر دے, موت کیا کی جھٹکے سے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل نہ کر دے تو مجھے معاف نہ کہنا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, ختم نبوت, نعرہ صحابہ, نعرہ تکبیر. جیسے دوست کے دروازے پہ رات کو شام کو جاتا ہے, ویسے احکم الحاکمین بھی پہلے آسمان پر اپنے بندے کے دروازے پہ آتا ہے. میں تجھے ظہر میں بلاتا رہا تو کوئی نہیں آیا, ما غرک بربک الکریم, مجھے بتا تو سے کیا ناراضگی ہو گئی, تمہیں اولاد مانگی میں نے 10 بچے تجھے ہی دے دیے, تیری سوکھی روٹی کی اوقات نہ تھی, میں نے دیسی گھی کے تجھے پروٹے نہیں کھلائے. تیری کڑوا کسیلا کھارا پانی پینے کی اوقات نہ تھی, کیا میں نے تجھے زمزم نہیں پلایا. تو ننگا تھا کپڑے کس نے پہنائے, تو بے گھر تھا تجھے عالیشان کوٹھی کس نے دی. اے بندے اللہ اکبر, کوئی یار کو گلاس پانی کا پلا دے اس کا احسان مند رہتا ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر, میں نے تجھے کہاں سے اٹھا کے کہاں لا کے بٹھا دیا. اے بندے کاش یوں تو کہتا خدا تیرا احسان ہے کہ میں دیکھ میں رحمتوں کے دروازے کھولتا. اللہ اکبر. باپ بیٹے سے کہتا ہے پترا تو میرا حق ادا نہیں کیتا, ماں کہتی ہے مامتا کا حق ادا نہیں کیتا, ماں لکم لا ترجون للہ وقارا, خدا بھی کہتا ہے بندے تو نے میرا حق ادا نہیں کیا. لیکن پھر میرا جیجا جب یار کے دروازے پر رات کو آتا ہے, اللہ اکبر, میرا جیجو اللہ اکبر کہتا ہے یار بتا تو صحیح تجھے کوئی پریشانی ہے مجھے بتا, پیسے چاہیے مجھے بتا, کوئی کردار کر رہا ہے مجھے بتا. ایسے بھی مالک رات کو اپنی رحمتوں کے ساتھ آسمان دنیا پر آتا ہے. 77 کالیں جس نے نہ اٹھائی اس کے دروازے پہ فرشتوں سے دستک دلواتا ہے. پریشان ہے, پریشانیوں کا مسئلہ حل کرنے کے لیے میں تیرے دروازے پر آ گیا, عزت کی تنگیاں دور کرنے کے لیے میں آ گیا, بیمار ہے شفا دینے کے لیے آ گیا. اے بندہ میں ساتھ آسمان پہ آ گیا. اے بندہ تو اپنے بستر سے اٹھ کے مصلی پر آ جا. اے میرا بندہ ذرا قدم اٹھا لے, اٹھ نہیں سکتا اپنے بستر پر ہی بیٹھ جائے, بیٹھ نہیں سکتا سیدھا اپنے بستر پر بیٹھ جائے. تجھے کافی مانگتے روتے کہ یہ سے شرم آئے گی, تجھے بہن سے شرم آئے گی. ایسا کرنا تو دیو میں علی ہوں نگاہ میں تجھے کھا رہے ہو,
اے بندے چہرے پہ کپڑا بنا ہوا ہو، تیرے علاوہ مجھے علاوہ تیرے علاوہ تجھے کوئی نہ دیکھے، اس وقت بھی وہ یہ کرتے کہ ضرورت نہیں، اللہ اکبر تھوڑا سا اپنی آپ کے پلکوں پہ پیا کر کے مجھے منا لے، اللہ اکبر بیوی بعد میں مانے گی یا بعد میں مانے گا، کرو کہتے میرے زبان جائے گا کہ اللہ کے ولی حرم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، توبہ کے اوپر بحث چھڑ گئی، معافی اللہ کو معاف کیسے کرتا ہے، ایک کہنے لگا آنکھ سے آنسو نکلے، ایک کہنے لگا روتے ہوئے ہو جائے، ایک فرمانے لگے پکی توبہ کرے، رابعہ تو بتا، تو کہتی ہے اس سے بڑی بڑی آ رہی ہے، اے رابعہ تو بتا وہ کیسے راضی ہوتا ہے، کہنے لگی تو کیا کہہ رہا ہے، جب تینوں نے اپنی اپنی داستان سنائی، کہنے لگے اچھا تو اس سے بتاتی ہوں، آسمان کی طرف منہ کی، ہونٹ ہلنے لگ گئے، ہنسنے لگ گئی، کہا واہ 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 واہ، حسن بصری دیکھو کیا کہہ رہا ہے، آج سے آنسو نہ نکلے تو کیا توبہ قبول نہیں ہوگی، روتے کھڑے ہو گئے تو کیا توبہ قبول نہیں ہوگی، روتے نہ کھڑے ہو تو کیا توبہ قبول نہیں ہوگی، اندر تو نے جھانک کے دیکھا کہ اس نے پکی توبہ کی یا سچی توبہ کی، وہ کہہ رہا ہے جب بندہ منہ سے کہتا ہے اللہ معاف کر دے، ہونٹ جوڑتے نہیں سارے گناہوں کو پہلے معاف کروا دینا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، دوستی اس سے لگاؤ جہاں بھی کام آئے گی، موت کے وقت قبر میں کام آئے گی، جن سے دوستی لگا رہے ہو لوگ جنازہ گرمی کے اندر نہیں پڑتے، جن سے دوستی لگا رہے ہو بیمار ہو جائے کوئی دوا دارو کے انتظام میں مدد نہیں کرتے، جن سے دوستی لگا رہے ہو رہ گئی ہو، دنیا کی دوستی آنے والی، دنیا کی دوستی دنیا کی یاری کچی، میرے مالک کی یاری پکی، دوست وہ ہوتا ہے جو دل گھر میں کام آئے، بھلے میلے کے تو سارے ہی ساتھی ہوتے ہیں، ایک سجن دیا دوسرا آ جاتا ہے، یاری اس سے لگا جو بڑے ساتھیوں میں کام آئے، اس ہندوں میں کام آئے، جب وہ رات اٹھے ہوتے ہیں بچے اٹھے ہوتے، جب کاروبار ملے تو بھائی کر جائے، وہ بچے ہوتے نہیں تیرا ملو تیرا کے ہاتھ میں ہوتے کھڑے ہو گئے، تو اللہ ایک باری در ہے جس در کا در ملو، دنیا کے مکان کا، دنیا کے ڈیرے کا، دنیا کے گھر کا باپ نے بتایا، ماں نے بتایا، اس مکان کے دروازے کا آمنہ کے لال نے بتلایا ہے، رب العالمین کی قسم ہے یہ وہ دروازہ اگر مسیح رحمۃ اللہ علیہ بچنے کتاب فرمائے تھے، بغیر تو لوگوں جو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، رابعہ مسیح کھڑی ہو گئی، کہتے ہیں تجھے بڑا دانا سمجھتی تھی، بڑا مجھے علم کا پیکر سمجھتی تھی، بڑا میں تجھے علم حکم والا سمجھتی تھی، لیکن آج میرے علم کا پتہ لگ گیا، رابعہ کیا ہوا، کہتے مسیح دن کا کیا کہتا ہے، کہتے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کہتے پہلے مجھے کسی کتاب میں لکھا کھٹکھائیں گے تب جب اللہ کا دروازہ بند ہوتا ہے، اس کا دروازہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوتا، اس کے اجالے میں جاؤ ہمیں کا دروازہ کھلا رہتا ہے، وہاں پہ اندھیرے میں جاؤ ہمیں کا دروازہ کھلا رہتا ہے، سردی گرمی میں جاؤ ہمیں کا دروازہ کھلا رہتا ہے، اے بندے قدم اٹھانا تیرا کام ہے، رحمت والی چادروں میں چھپا لینا میرا کام ہے، مالک اپنا اپنے بندے سے پیار کرے تو تعلق آگے بڑھانے چاہیے پیچھے نہیں ہونے چاہیے، تو کیا حال ہے جو مالک بندے سے پیار کرتا ہے اور بلا بلا کر اپنی نعمتیں اظہار اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، بتاؤ میرے عزیزو اس سے تعلق بڑھانے چاہیے کہ گھٹانے چاہیے، ہاں میرے عزیزو تعلق بڑھانے میں گھٹانے میں، اگر میرے عزیزو تم کے پھوٹے روڈ پر گناہوں والی زندگی کے اندر وہ پیدا ہو گئے، اللہ نے جو اس کا میرے عزیزو کا ایک راستہ بتا دیا، کامیابی والا راستہ بتا دیا، وہ کامیابی اللہ سے تعلق بڑھانے کا، سے محبت بڑھانے کا، کہ پچھلے گناہوں پر انسان صدقے دل سے اللہ سے معافی مانگے اور اللہ کی محبت رسول کی محبت میں گزارنے کے لیے کوشش کرے، تو کیا خیال ہے گناہوں سے معافی مانگ لے، میرے سامنے کے پڑے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اب میرے ساتھ مل کے کہے یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے، کفر سے، شرک سے، بدعات سے، رسول
توہمات سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، بدنگاہی سے، بے حیائی سے، بد کلامی سے، ماں باپ کی نافرمانی سے۔ باپ کیا ہے؟ اللہ اکبر، جو ساری زندگی سورج کے آگے کالا ہوتا ہے۔ ماں کیا ہے؟ جو ساری زندگی اللہ رب کے آگے بیٹھ کے کالی ہوتی ہے، تب گھر کے اندر جا کے گبرو جوان پیدا ہوتا ہے۔